علی سرور نقوی صاحب، جب 23 مارچ کا دن آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم آج کے دن کو مناتے ہیں، ایک عام تعطیل ہوتی ہے، صبح ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژنز پر فوجی پریڈ دیکھتے ہیں ہم کہ پاک فوج کی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، پھر مختلف چینلز پر جس طرح ہمارے چینل پر ہو رہا ہے ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ملی نغمے گائے جاتے ہیں، سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور جس طرح بھی لغائی صاحب نے کہا کہ سب ایک پیج پر ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، لیکن اگلے ہی دن ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم روز ہوتے ہیں، اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں بحیثیت قوم کہ ہمارا کیا فرض ہے، ہمیں کن میدانوں میں اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں، حکومت نے کیا کچھ کرنا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے ایونٹ کیوں بنا لیا ہر دن کو؟ جی نقوی صاحب، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ آپ کا دلچسپ سوال اٹھایا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک کمزوری جو ہماری قومی کمزوری ہے، وہ فالو اپ ایکشن نہیں ہوتا ہے کسی چیز میں، کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی شہر میں کوئی بہتری آئے، روڈ بن جائے، برجز بن جائیں، ان کی کوئی فالو اپ نہیں ہوتی ہے۔ اب اسلامک کانفرنس جو ہے وہ ہم نے 2-3 مرتبہ جو ہم نے ہوسٹ کی ہے، وہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ 1980 میں کی تھی، پھر 2000 کے پہلے دہائی میں کی تھی، پھر اب یہ 2022 میں کر رہے ہیں، تو ہر مرتبہ بہت ہی کامیاب کانفرنسز ہوئی ہیں، اور OIC کا ریکارڈ کشمیر کے اوپر بہت اچھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی پھر سنوائی نہیں ہوتی ہے، جو کیونکہ مغربی ممالک کی نا بین الاقوامی سیاست بڑی گمبھیر ہے، جو مغربی ممالک ہیں وہ اسلامتی کاؤنسل کو کنٹرول کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ معاملہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ قرارداد کوئی 55-56 ممبر ہیں اور بہت بڑی ایک تنظیم ہے، لیکن اس تنظیم کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اتنا کارآمد نہیں ہے، فعال نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ جو اس وقت پارٹیسپینٹس موجود ہیں ان سب کو مل کر یہ طے کرنا چاہیے کہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی وہ ہونی چاہیے فالو اپ اور امپلیمنٹیشن، اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن دوز کنٹریز۔ تو یہ جو ہے نا ایک چیلنج ہے مسلمان ملکوں کے لیے، ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ سر ذرا عام لوگوں کے لیے بتا دیں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے جب قرارداد منظور ہو جاتی ہے؟ آپ نے کہا کہ فالو اپ ہونا چاہیے، کیا فالو اپ ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کی، فلسطین کے حوالے سے کوئی قرارداد منظور ہوئی یا اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہوئی، کیا فالو اپ ہوتا ہے اس کا پروسیجر؟ ایک تو ہر ملک جو کہ پارٹیسپینٹ ہے، جس نے اس میں یہاں پہ آج وہ شریک ہے، اس کو ہر ملک کے لیڈرشپ، ان کی جو ساری سینئر لیڈرشپ ہے، ان کو اپنے ملک میں ان قراردادوں کا پرچار کرنا چاہیے۔ اس سے ایک ساری دنیا میں اویئرنیس پیدا ہوئی۔ جب ہمارے مسلمان ملک دیکھتے ہیں 1.5 بلین ہماری آبادی ہے اور تینوں کانٹیننٹ میں چھائے ہوئے ہیں، افریقہ، ایشیا اور یورپ کے بھی بہت سے ملکوں میں، تو یہ ہمیں ان سب کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موبیلائز نہیں کرتے ہیں، صرف قراردادیں منظور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آئندہ کی کانفرنس کے لیے وہ آپ بالکل ایک کانفرنس سے دوسری کانفرنس تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان صرف قرارداد ہی پاس ہے تو وہ نہیں۔ بڑا ایک اہم پوائنٹ آپ نے نقوی صاحب بایا کہ ان چیزوں کے موبلائزیشن اور پھر تشہیر اور تمام اسلامی ممالک میں یہاں بات ہوئی ہے اس بات کا وہاں پر بات ہو۔ اچھا ایک چیز میں آپ نے بڑا ایک طویل عرصہ گزارا بھی ہے بحیثیت ہائی کمشنر سفیر کے طور پر انڈیا میں عبدالباسط صاحب، اب کشمیر کا معاملہ ہے، پاکستان کا اپنا ایک نامکمل جو بر صغیر کی تقسیم کا وہ ایجنڈا ہے، یہ قراردادیں OIC کے اندر اس سے پہلے اقوام متحدہ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، مختلف فورمز پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ایفیکٹولی کس طرح سے مزید آگے بڑھایا جائے؟ یہ حکومت ہو، کوئی اگلے آنے والی حکومتیں ہوں، ایک کنکریٹ معنوں میں کم از کم چیزیں آگے پریزنٹ ہوں، عالمی طاقتوں کے آگے ہوں چیزیں، تو وہ کس طرح سے ہونا چاہیے سر؟
دیکھیے پہلے تو یہ ہمارے اپنے طور پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آج تک مقبوضہ جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے تنازع کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایک ابہام سا ہے، اور پچھلے 15-16 سالوں میں جس طرح ہم نے کشمیر کے معاملے میں انکنسسٹنٹ پوزیشنز لی ہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ پھر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ OIC نے ابھی تک کشمیر کے معاملے میں کوئی ایکسکلوسیو قرارداد ابھی تک پاس نہیں کی، گو کہ مختلف کمیونیکیز، مثال کے طور پر نیامے میں 2020 میں جب فارن منسٹرز کا سیشن ہوا تو اس میں پہلی بار ایک کمیونیکے میں ایک سینٹنس تھا صرف کشمیر کے بارے میں، گو کہ OIC کا ایک کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کے، اور وہ بڑی تفصیلی وہاں پہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے 5 اگست 2019 سے بعد اور اس سے پہلے بھی OIC کے اسپیشل انوائے فار جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ ہوتے رہے۔ اب میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، پاکستان وزٹ کرتے ہیں، میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ دوسرے جو 56 OIC کے ممبرز ہیں وہاں جا کے کشمیر کے بارے میں لابی کریں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہی بات جو نقوی صاحب کہہ رہے تھے، امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے OIC کا۔ اس وجہ سے اگر آپ صرف پاکستان کا وزٹ کر لیتے ہیں، یہاں پہ ایکسچینج آف ویوز ہو جاتے ہیں، تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان تو مین اسٹیک ہولڈر ہے، اصل تو آپ کو لابنگ کرنی چاہیے دوسرے 56 ممالک میں جہاں پہ ہمیں رسپانس صحیح معنوں میں نہیں ملتا کشمیر میں۔ تو OIC کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا جہاں تک تعلق ہے، جس میں فلسطین پہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں، فلسطین پہ اجلاس ہوتے ہیں، OIC اس طرح متحرک نہیں ہوا جہاں تک جموں اور کشمیر کے تنازع کا تعلق ہے، اور اس میں بنیادی مسئلہ ہمارا اپنا بھی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے بہت سی ایسی انکنسسٹنٹ پوزیشنز لی ہیں کشمیر پہ جس سے ہماری کریڈیبلٹی بھی لوز ہوئی، اور بھارت کو پورا موقع ملا کہ اس نے ہماری کاسٹ میں بہت سے مثال کے طور پر جب نیامے میں اجلاس ہو رہا تھا 2020 میں، تو اجلاس سے 1 مہینہ پہلے بھارت کے ڈاکٹر جے شنکر نیامے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، اور جو نیجر کا دارالحکومت ہے، اور وہاں پہ جو کنونشن سینٹر جہاں پہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے وہ وہاں پہ ان کی مدد سے بنتا ہے۔ تو آپ یہ ذرا سوچئے کہ نائجر کس طرح ہماری جو بات ہے کشمیر پہ، تو ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن سے فوکس کرنا ہے۔ اگر ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل ہمیں سپورٹ مل جائے، انٹرنیشنل فورمز میں آپ کو اس وقت تک سپورٹ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کے بائی لیٹرل تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ فیصلے دیکھیے نیو یارک یا جنیوا میں نہیں ہوتے یا جدہ میں نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں واشنگٹن DC میں، لندن میں، ریاض میں، تہران میں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے بائیلیٹرل تعلقات پہ فوکس کرنا ہے۔ جب ان میں سبسٹینس پیدا ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جموں اور کشمیر سے ہمیں بالکل سپورٹ ملے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان آف ایکشن ہو، ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کام نہ کریں۔ ہم ایک دن جاگ جاتے ہیں، جس طرح سمیہ نے کہا کہ ایک دن ہم جاگتے ہیں پھر ہم پورا سال سوئے رہتے ہیں۔ اب ہمارا کشمیر پہ بھی یہی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم اب 5 فروری، 13 جولائی، 27 اکتوبر اور اب 5 اگست بھی ہم نے منانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کیلنڈر میں ایک اور دن کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیے تو ہمیں اس طرح انٹرنیشنل سپورٹ بدقسمتی کے ساتھ نہیں مل رہی، اور OIC سے بھی نہیں مل رہی۔ آج آپ کمیونیکے آج ایشو ہوگا شام 6:30 بجے، تو آپ دیکھیں گے، میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ایک الگ قرارداد منظور ہو جموں اور کشمیر پہ، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ کمیونیکے میں کہیں ذکر ہو جائے گا مختصر سا، اور پھر فالو اپ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں OIC کے، وہ بھی بس آپ کو صرف پاکستان میں ہی نظر آئیں گے، یہاں پہ فل پروٹوکول کے ساتھ وہ آئیں گے، وزٹ کریں گے اور واپس چلے جائیں۔ یہی بڑے افسوس کی بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے دنوں کو منانا شروع کر دیا ہے اور ہم اس دنوں کی اہمیت کو بھول گئے ہیں، آگے کے فالو اپ کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو لے کر کیسے آگے چلنا ہے۔ لگائی صاحب ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ صحیح ہے، بالکل آپ پوائنٹ جو ہیں وہ بڑھائیں، معاملات کو ضرور ہائی لائٹ کریں، لیکن پہلے دیکھیں کہ جو اصل معاملات ہیں ملک کے وہ آپ کو کیسے لے کے چلنے ہیں۔
اگر ہم نے معاشی ڈھانچے کی بات کریں، تعلیم اور صحت کی بات کریں، اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ملک میں جو ابھی بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے، جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے، اس پر ہم کتنے ایک پیش پر آتے ہیں، کتنا ہم نے کام کیا ہے، تو وہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ بس ہم ایک دن کو منا کے آگے بڑھ جاتے ہیں باتیں کر کے۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں ہم ان کا تعین نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ ہم سے نہیں ہوتی ہیں یا ہم کر نہیں پاتے ہیں، یعنی اس کے معاملات کو تو اس طرح سے ہم دیکھا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے قطع نظر کہ کن حالات میں ہو رہی ہے، لیکن بہت بڑی اہمیت ہے۔ اچھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو وزرائے صحت ہیں ان کی کانفرنس ہو، وزرائے تعلیم کی کانفرنس ہو، اور وزرائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کانفرنس ہو، اور اسی طرح سے ہی اس کو آپ پبلسٹی بھی دیں اور بات بھی کریں۔ وزرائے تجارت کی کانفرنس ہو کہ ہم باہمی تجارت کس طرح کر رہے ہیں، ہماری تجارت کون سے اسلامی ملک کے ساتھ اتنی بڑی ہے کہ ہم سمجھیں کہ جناب یہ تو بہت ہی شاندار ہے۔ ہماری ایران کے ساتھ تجارت وہ $1 بلین سے کم ہے، افغانستان سے $1 بلین سے کم ہے، اب باقی ممالک سے بھی اسی طرح سے، ترکی سے بھی $1 بلین سے کم ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ جب آپ کے انڈونیشیا کے ساتھ کتنی تجارت ہے، ملائیشیا کے ساتھ کتنی تجارت ہے، دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ، تو اس پر وزرائے تجارت کی کانفرنس ہونی چاہیے، اور اسلامی جو آپ کی OIC ہے اس کے مختلف شعبوں میں اس طرح کی کانفرنسز ہوں تاکہ آپ ایکسپلور کریں کہ آپ کون سی ٹریڈ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، اور آپ اپنی ٹریڈ کا جو والیوم ہے دو طرفہ بائلیٹرل ٹریڈ کا وہ کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں آپ اسلامی ممالک کے ساتھ۔ اس پر آپ کی کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری داخلی پالیسیاں اور کنسسٹنسیز جو ہیں ان کے مسائل ہیں۔ ہم ایک پالیسی لے کے، جیسے ہمارے جناب عبدالباسط صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ایک پالیسی لے کے چلتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں رہی ہے، پھر وہ ترجیح پیچھے چلی جاتی ہے، پھر کوئی نئی ترجیح آ جاتی ہے، کسی اور کی ترجیح آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سیاست میں بہت آگے بھی بڑھنا ہے اور بہت بریلینٹ بھی ہونا ہے، بہت اچھا بھی ہونا ہے، اور ہم نے اپنے مسائل بھی حل کرنے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جن شعبوں کی میں ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اور جو شعبوں میں ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا مالیات کا، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے IMF بھی ہے، ٹھیک ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے جناب ہم جو ہے ورلڈ بینک سے بھی جا کر رجوع کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری جو خزانہ کے بین الوزارتی کانفرنس ہو اور ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ایشوز کو سمجھیں اور ایک دوسرے ان کے حل نکالیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے، اس فورم کو آپ انہینس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے مختلف ممالک میں بشمول پاکستان ایک دم چھلا پن ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی کسی طرف دیکھتا ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھتا ہے۔ اب ہم اس دم چھلا پن سے باہر آئیں گے تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی سوچیں گے، اپنے بارے میں بھی سوچیں گے۔ ہم اپنے مفادات پر بھی دم چھلا پن کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا اگر کسی چیز میں مفاد ہے تو ہم اشارے دیکھتے ہیں، بھئی یہ مفاد تو ہمارا ہے نا، اس کو تو ہم نے ہی حاصل کرنا ہے اور اسے ہمیں حاصل کرنا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اشارے کہاں سے کیسے آتے ہیں اور پھر ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب نے 2 بڑے اچھے کام کیے اور کمبیٹ کیا اس نے دہشت گردی کے ساتھ اور اس کو 0 لیول تک گئے، اور انتہا پسندی کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا ہے، ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں، لمحہ بہ لمحہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انتہا پسندی کو وہ بالکل پیچھے لے کر گئے ہیں۔ کیا ہم ان فصلوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ مصیبتیں جو ہمارے شہروں میں اور ہمارے اسکولوں میں یا ہمارے مساجد میں، امام بارگاہوں میں یہ جو کچھ ہوتا ہے، کیا ہم ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اور اسٹیٹ اپنا وہ کردار کیوں نہیں دیکھتی ہے؟ یہ ہمارے اثاثے جو کبھی کسی زمانے میں رہے ہیں، یہ ہمارا گاربیج بن چکے ہیں، اس میں بدبو آ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، ہم اس کو حل نہیں کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔